بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسنون اذکار۔ ہمیں مختلف کتابوں میں بہت سے خود ساختہ اذکار اور وظائف مل جائیں گے جن کی سنت میں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کس کو ذکر اللہ کا طریقہ اور الفاظ کی سمجھ بوجھ اور علم ہو سکتا ہے۔ ہمارے لیے افضل ترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ذکر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اور ان کے آزمودہ اذکار کی شکل میں کریں تاکہ دوہرا اجر پائیں، ایک ذکر کی عبادت کا اور دوسری مسنون طریقے پر عمل کرنے کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔ اے میرے بندو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ وَلَذِکْرُ اللّٰہِ اکبر، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک اللہ کا ذکر تو سب سے بڑا ہے، بڑی چیز ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 28، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کا ذکر ہی، اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب بھی ٹائم ملے، جب بھی موقع ملے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کر لیا کریں۔ ایک حدیث سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس وقت بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو اس وقت میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ دوسری حدیث، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخری بات جس پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوا، آخری بار، وہ یہ ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل یہ ہے کہ تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تمہاری زبان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، پلیتی میں نہیں، میرا کہنے کا مطلب پلیتی سے پاک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ پہلا ذکر میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سجدہ اور رکوع صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں آپ کو جو ہے مختصر سی ویڈیو میں یہ ذکر کے بارے میں کچھ بتایا ہے، اس کو بار بار سنو، اس پہ عمل کرو۔ میرے بھائیوں، اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق دے، ہدایت دے۔ درود شریف پڑھنا ضروری ہے،
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بے عدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ یہ اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھنا یہ بھی ایک بہت بڑا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی پڑھ لیا کریں۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اور ان کی آل و اولاد کے اوپر، اس روئے زمین کی مخلوقات کے برابر، یہ اربوں خربوں کی مخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہماری دعا قبول کر لی تو اربوں خربوں نیکیاں مل سکتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنی جو ہے نا زندگی میں ذکر کو شامل کر لیں، دن میں 10 منٹ، 5 منٹ، 2 منٹ، جب بھی ٹائم مل جائے، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، دفتر میں بیٹھے ہیں کوئی 5 منٹ کا ٹائم مل گیا، چل پھر رہے ہیں، سفر میں ہیں، کہیں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر اپنی زندگی میں شامل کر لو، اللہ اور رسول کا ذکر اپنی زندگی میں شامل کر لو، تو میرے بھائیوں زندگی بڑی آسان ہوتی چلی جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، توفیق دے، آمین ثم آمین۔